आपको सलाम करेंगे जो नहीं देखने वाले हैं। और हमारे साथ जो हैं गेस्ट आ चुके हैं और मैं चाहूंगी कि उनका तारुफ करा दूं। मौजूद गेस्ट हमारे साथ हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल गेस्ट हमारे साथ हैं। और चाहे मैं कहती हूँ सर्दी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे बादल हो, जिस तरह की आज जो सिचुएशन है ठंड की, लेकिन अपने फराइज की अंजामदही में कभी भी गफलत नहीं बरत रहे होते। सलूट भी पेश करेंगे इन लोगों को, सलाम भी पेश करेंगे। ये वो लोग हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं, जो हमें हादसात से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ लोगों को जिंदगी दे रहे होते हैं। तो मेरे साथ चीफ ट्रैफिक पुलिस हैं, ऑफिसर हैं, सॉरी माजरे के साथ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं जिला मुल्तान जफर बुजदार साहब। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और हमारे साथ अगले जो गेस्ट है मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, मेरी पहली मुलाकात, मैं ये जरूर कहूँगी पहली मरतबा मिल रही हूँ उनसे, लेकिन बहुत वर्क किया इन्होंने। एज ए जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा काम किया, एज ए राइटर और समाजी कारकुन तो नो डाउट बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। नासिर महमूद शेख साहब हैं, वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आज तो बड़ा मजेदार मीठा मीठा मौसम है, तो आज हर कोई अच्छा होगा, है ना? हाँ। अच्छा, मौसम का असर पड़ता है बहुत ज्यादा। वो कहते हैं ना कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। हाँ, और मौसम तो इंसान के अंदर होता है। हाय तो दुआ करें हमारे अंदर का मौसम अच्छा हो जाए। बाहर के मौसम तो बहुत आजकल जो रूटीन है, मैं बात करूंगी रोड पे जब हम बात करते हैं आते हैं और जो लड़ाइयाँ झगड़े, तो ये तो हर मौसम में आपने भी नोट किया होगा। इधर मैं जबरदस्त आपसे भी पूछूंगी, तो इसमें मौसम का कोई असर नहीं। हमेशा हम फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, आवाम हमेशा फ्रस्ट्रेशन होती है, हमेशा एग्रेशन शो करती है, डिप्रेशन में होती है। हर वक्त हम झगड़े के लिए तैयार हैं, लड़ाई के लिए तैयार, पता इधर करवाना, ओए और तेनू नजर नहीं आना, और फिर उसके बाद गालियां और फिर ठा, ये क्या है यार? आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। जफर साहब आप क्या कहते हैं? पहले आपकी तरफ आते हैं, आप बताएं। थैंक यू। हमें दावत देने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो आपकी तावन से, आपकी वसासत से हम अपने व्यूवर्स को, सामीन को बताएंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये आमतौर पे जो वार्डन्स हमारे सड़कों पे आप लोगों की हिफाजत के लिए, आप लोगों को तावन करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पे होते हैं, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए होते हैं। तो वो मैं इनसे पूछता हूँ, वैसे भी जब किसी पॉइंट पे निकलता हूँ तो इनके आमतौर पे जो मौक़िफ़ होता है, स्टांस होता है, वो यही होता है कि जब भी हम किसी को मूविंग वायलेशन पे रोकते हैं तो सबसे पहले वो एग्रेसिव हो जाता है, चाहे जितना ठंडा मौसम हो। जी मुझे रोका क्यों? ये एक ऐसा कल्चर डेवलप हो चुका है। उसके बाद फोन निकालना है, उसके बाद अगला वही मैं कहने वाला था, फोन निकालेंगे। जी बात करें, किससे बात करें, क्या बात करें, क्यों बात करें, ये नहीं बताना। अच्छा, ये चीज क्यों चल रही है? आज की नहीं है, ये हमारा कल्चर जो है ये सदियों से चल रहा है। MNA MP जिसके साथ हमारा है थोड़ा सा, हमने उसके हल्के में उसको वोट दिया था ना यार, तो हमने उसको फोन खड़काना है, उसको किसी नुमाइंदे को, उसको बंदे को खड़काना है, यार हमें बचा लो। ये हम वायलेशन भी करते हैं और फिर हम चाहते हैं कि कोई निकलने का आसान सा। ये क्या है जी? ये इसमें मैम हमारा ना सोशल कल्चर ऐसा डेवलप हो चुका है कि हम अपने, अगर पुलिस ऑफिसर में को रोकता है तो हम ये फर्ज कर लेते हैं, ये हमारी परसेप्शन है कि जी वो हमारी बेइज्जती हो जाती है। हाँ। अब उस बेइज्जती को काउंटर करने के लिए, हालांकि वो हो सकता है कि जरूरी नहीं, आपको बस एजुकेट करने के लिए आपको उसने रोका हो कि जी आप हेलमेट नहीं पहना हुआ। हाँ। आप कह लिए हेलमेट नहीं पहनना करें, ये आगे रोड बंद है, आप दूसरी रोड पे चले जाएं। तो ये वो पहले फर्ज कर लेते हैं कि जो हमें रोका जा रहा है तो चलान का, अब चलान कटना है। हेलो कहते हैं मेरा भाई ये दिखा दो, मेरा भाई। अच्छा, भाई कह रहे थे, बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा अंदाज है, चलान काटते हैं वो भी प्यार से काटते हैं। वाकई ये बात मैं सच कह रही हूँ, चलान भी काटते बड़े प्यार से काटता है। वो चलान बेसिकली मकसद ये नहीं होता कि ना को हमारे पास कोई टारगेट होता है। चलान तो नहीं, लोगों का यही ख्याल है। अब आज इस कंफ्यूजन को दूर करें कि आप लोगों का टारगेट होता है, आपने एक मंथ में इतने चलान काटने और हर हाल में आपने काटना है। कतन कोई ऐसी बात नहीं है लोगों की। और जो बेचारे दही इलाके से आते हैं तो उनको ज्यादा शिकायत होती है, बस इन्होंने देख ली ये मुल्तान की गड्डी नहीं है तो बस चलान कट गया। तो ये कितना है जरूर बताएं कॉन्सेप्ट लोगों का। बिल्कुल गलत कंसेप्ट है हमारे जहनों में कि जो भी रोका जाता है, चलान किया जाता है या हमारा खुदा न खास्ता टारगेट होता है। बेसिकली जो हमारी ट्रैफिक है वो
میں سمجھتا ہوں بلکہ یہ ہمارا جو انٹرنیشنل کنسپٹ ہے وہ 4 E's پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ای ہے وہ ایجوکیشن. جو میرا ماٹو ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اویئرنس دیں لوگوں کو کہ ہیلمٹ نہیں پہنا تو ہیلمٹ پہنا جائے, لین لائن کی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, اشارے کو آپ پابندی بنائیں, اپنی عادت بنائیں. یہ پہلی ایجوکیشن کا جو فیز ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے انجینئرنگ. انجینئرنگ میننگ دیئر بھی کہ جو ٹریفک انجینئرنگ ہے وہ پہلے ٹھیک کی جائے کہ ہمارے روٹرز ہیں ملتان کے اندر وہ ٹھیک ہونے چاہیے. ہمارے جو لین ڈسپلن ہے, سلو موونگ کہاں پہ چلنی ہے, جو چھوٹی گاڑیاں وہ کہاں پہ چلنی ہیں, یہ انجینئرنگ میں آ جاتی. اس کے بعد تیسرا ہے کہ انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہونا چاہیے سارا. انوائرمنٹ کے بعد آخری جو ہے ہمارا جو فیز ہے وہ انفورسمنٹ کا ہے, جسے ہم چلان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ان تینوں چیزوں سے ہم نے ٹھیک نہیں ہونا, تو مجھے اب یہ بتائیں پھر وہ کیسے ٹھیک ہوگا. بالکل بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ. انفورسمنٹ اب نہیں کریں گے ناصر بھائی, اور چلان نہیں کاٹا گیا تو آپ کو اپنی غلطی کا احساس کیسے ہوگا؟ جب جیب سے کچھ جاتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے یار یہ پیسے تو کسی اور کام بھی آ سکتے تھے اگر ہم غلطی نہ پھر وہ بندہ جس نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, پھر وہ بندہ جس کے کاغذات پورے ہیں, نمبر پلیٹیں ٹھیک ہیں, آرام سے چل رہا ہے, ریش نیگلیجنٹ ڈرائیور نہیں کر رہا, تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ جی میں اور وہ والا جو اگر برابر ہیں تو یہ تو کہاں کا انصاف ہے کہ جی اب کیسے ہو سکتا ہے. اچھا, یہاں آپ نے اگر دیکھا ہو تو ملتان میں رش ڈرائیونگ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ حادثات میں اضافہ ہوا ہوگا یا کم ہوئے؟ الحمدللہ میں بالکل صحیح بات ہے. ہم نے ایکسیڈنٹس کو ریڈیوس کرنے کے لیے بہت بڑے انیشیٹوز دیے ہیں ملتان میں آ کے. تو یہ ڈیٹا بتا رہا ہے, بالکل ناصر بھی اس کے ساتھ آن بورڈ ہوتا ہے, یہ ریسکیو 1122 کے ساتھ بھی, ادروائز بھی. تو پچھلے مہینے میں ہمارے حادثات الحمدللہ کم ہوئے ہیں. فیٹل ایکسیڈنٹ ہمارے ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرس ہمارے اس میں کمی واقع ہوئی ہے. اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے تو دھند اور اسموک کی وجہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کے لیے میں تھوڑا آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے 15-20 ایسے سٹیپس لیے ہیں جس کی وجہ سے اگلا جو مہینہ ہم توقع کر رہے ہیں, اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو اس سے مزید جو ہے نا وہ جو اس کی شرح ہے اس کو ہم انشاءاللہ ریڈیوس کریں گے, ان کو منیمائز کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا جو ہے میں کہتی ہوں اگلا ہی ویک آنے والا ہے جب دھند سٹارٹ ہو گئی. اب بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں دھند سٹارٹ ہو گئی. پشاور میں کہا جا رہا تھا دھند سٹارٹ ہو گئی. وہاں کے لوگ جو ہیں خیال رکھیں, احتیاط کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. ضرورت ہے تو پھر جائیں, اگر آپ کو جانا ہے تو کہیں بھی. تو یہاں بھی یہی حال ہو جانا ہے پنجاب میں. تو کیا لوگوں نے کرنا ہے؟ اگر ضرورت بھی ہے, جانا مست ہے, تو کس طرح سے کس وے سے جو ہے چلنا ہے, یہ ذرا بتا دیں. جی تھینک یو. بڑا یہ آپ نے بڑا کمپریہنسو مجھے بولنے کا موقع دیا یہ سوال کر کے کہ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ پچھلے مہینے سے ہی یعنی نومبر سے ہی اس کو فور کاسٹ کرتے ہوئے اپنی جو میجرز ہیں وہ شروع کر دی تھیں. 4 نومبر کو پچھلے ہی مہینے ہم نے جیل موڈ پہ ایک بہت بڑا سیمینار کیا جس میں وہاں پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہاں پہ جو انجمن تاجران کے لوگ ہیں, وہاں پہ لائرز تھے, وہاں پہ بلائنڈ ایسوسیشنز کے لوگ تھے, ہمارے سٹی ٹریفک پولیس ملتان کے لوگ تھے. ہم نے عام شہریوں کو یہ باور کرایا ہے کہ یہ خصوصی طور پہ جو جیل موڈ روڈ ہے, یہ والا بہاڑی روڈ, اس میں سلو موونگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ہیں. تو ان کے لیے مخیر حضرات کو ہم نے آن بورڈ کیا, تو انہوں نے 15,000 ریفلیکٹرز ہمیں ایک ہی دن میں دیے ہیں. اور وہ ہم نے مختلف اسپاٹس قائم کر کے وہاں کے جو روڈز کے جو یوزرز ہیں خصوصی طور پہ سلو موونگ, ان پہ ہم نے افیکٹس کیے ہیں. ایک ہفتے کے اندر ہم نے 15,000 ریفلیکٹرز ان کے تعاون سے. اس کے بعد ہم نے 10 تاریخ کو زکریا یونیورسٹی میں, جس میں وی سی صاحب تھے اور ان کے ڈپارٹمنٹ میں, ہم نے وہاں پہ جا کے ٹریفک ٹور اجاگر کرنے کے لیے ایک بڑا پروگرام منعقد کیا تاکہ نوجوان نسل کو بھی ہم میسج دیں کہ یہ فوگ اور اسموک کے دنوں میں ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہیں. وہ اپنے موٹر سائیکل پہ جو فوگ لائٹس ہیں, پیچھے ریفلیکٹر ہیں, اپنی جو پیچھے جو لائٹس ہیں ان کو بھی ٹھیک کر لیں. اسی طرح ایک بہت بڑا ہم نے جائنٹ وینچر کیا ہے 21 تاریخ کو 21/11 کو, جس میں سٹی ٹریفک پولیس کی طرف سے میں خود تھا ایز چیف ٹریفک آفیسر, پنجاب ہائی وے پیٹرول کی طرف سے پنجاب ہائی وے پیٹرول کے نمائندے تھے, اور موٹر وے کو پولیس کو ہم نے آن بورڈ کیا. یہ تینوں محکمے جو مورالس تقریباً ایک ہی کام ہے, یعنی موٹر وے پہ جو گاڑی اتر رہی ہے, موٹر وے کے بعد ہائی وے پہ آتی ہے, پھر وہ ملتان شہر کے اندر آتی ہے. سملرلی آپ دیکھیں ملتان شہر سے جو لاہور جا رہا ہے PHP کے ایریا میں جائے گا, پھر وہ موٹر وے پہ چڑھ جائے گا. تو ہم نے ان تینوں جو محکمے ہیں ان کو آن بورڈ کیا ہے. وہاں پہ ایک سیمینار کیا ہے, وہاں پہ ٹرانسپورٹرز تھے, اسٹیک ہولڈرز تھے, ٹریفک پولیس کے لوگ تھے, PHP کے لوگ تھے اور موٹر وے کے لوگ تھے. پھر ہم نے وہاں پہ اویئرنیس کا ایک بہت بڑا پروگرام کیا, لوگوں کو
ریفلیکٹو تقسیم کیے، ڈرائیوروں کے ساتھ انٹریکشن کیا، ٹھیک ہے، سو مچ سو کہ جو سواریاں وہاں پہ سوار بیٹھے تھے ان کو بھی ہم نے انٹریکشن کر کے یہ بتایا کہ اگر یہ ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کرتا ہے، یہ اس کے جو پراپر جو ہے نا وہ قانون کی عملداری نہیں کرتا، تو ہم نے اور موٹر وے نے اپنے ہیلپ سینٹر کے نمبر دیے، تو ڈائریکٹ ہمیں کال کریں، اپنا نمبر بتا دیں، سو دیٹ غلطی کسی ایک کی ہوتی ہے ڈرائیور کی، اور پیچھے جتنی سواریاں ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ سفر ہوتی ہیں، سفر کرتی ہیں، اور آپ کے سامنے اتنے حادثات آج کل تو لوگ جو ہے ویڈیوز بناتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد جلتی ہوئی جب لاشیں بندہ دیکھتا ہے تو آپ سوچیں کہ لگتا ہے کہ کوئی اپنا جو ہے جل رہا ہے. سچی سے میں کہوں تو کتنا افسوس ہوتا ہے کس کی وجہ سے حادثہ ہوا، لیکن ڈرائیور کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے جو ہے سواریوں کو لے کر سیف اینڈ ساؤنڈ لے کر جانا ہے، اور وہ اگر وہی فاسٹ ڈرائیونگ کرتا ہے تو نقصان کس کو جاتا ہوتا ہے، وہ کوئی اور بھگت کرتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا جی ناصر صاحب، آپ سے بات کرتے ہیں، بڑے سوچوں میں گم ہو گئے ہیں، آپ بھی اس پہ ورک کر رہے ہیں، تو دیکھا جائے تو لوگوں نے جب ہم کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں ہم نے بڑا کہا لوگوں کو، اب بھی کہہ رہے ہیں احتیاط کریں یار، زندگی بڑی قیمتی ہے، اپنے آپ کو بچائے. تو کتنی بار اتنی تو موتیں بیماریوں سے نہیں ہوتی جتنے لوگ ٹریفک حادثات سے مر جاتے ہیں، تو واقعی ایسا ہے کوئی ڈیٹا، واقعی ٹریفک حادثات میں زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے؟ عائشہ، پہلے تو آپ نے جو لوگوں کے مزاج کی اور موڈ کی بات کی تھی، کسی بھی قوم کا اگر آپ نے مزاج دیکھنا نا وہ اس کی سڑک پہ نظر آئے گا. لوگوں میں کتنی تحمل مزاجی ہے، کتنی برداشت ہے، کتنی رواداری ہے، دوسروں کو راستہ دینے کا کیا کلچر ہے. اب ہماری سڑک پہ کھڑے ہو جائیں وہی جو آپ نے سارے مناظر بیان کر دیے تھے. بالکل بالکل. ٹریفک ایک ایسا موضوع ہے، ہماری بدنصیبی ہے، سب نے اس کو سٹی ٹریفک پولیس پہ، یہ ٹریفک پولیس پر چھوڑا ہوگا کہ یہی سب کچھ کریں، خود کو ہم نے ٹھیک نہیں کرنا. ابھی آپ نے گلہ کیا کہ جی رورل ایریاز سے لوگ آتے ہیں اور گلہ کرتے ہیں جی ہمیں سٹی ٹریفک پولیس. سب سے زیادہ نا دیہاتوں سے اپنے کاروبار کے لیے یہ دودھ والے گوالے آتے ہیں، ہمیں دودھ لاتے ہیں، بڑا رزق حلال کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اس کے لیے. آپ دیکھیں کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوتا، میں تو بلکہ نہ روک کے نا ان کو کہتا ہوں یار تیرے گھر والے نے دیکھو کوئی جراباں، کوئی گلوز، کوئی چیز نہیں دیتی، عورتوں کو چاہیے. دیکھیں ہمارا یہ پیغام روہی ٹی وی کی وساطت سے ہماری جو بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، اب ان کو ذمہ داری لینی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھائیوں کو، بہنوں کو، جو بھی گھر کا فرد نکل رہا ہے تو یاد دلائیں، اسے یاد کرائیں ہیلمٹ پہننا ہے. اگر سرکی وسیعت کی جب ہم بات کرتے تو اس چاہو کہ سرکی چ پیغام دوں اچھا اپنے جڑے بہنی دے دے بیٹھن سارے کو دے دیں، یقیناً میرے سارے بہنی، میری سارے سہیلیاں، کہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جڑا ایک گھر کا بندہ خدا نہ خواستہ اگر حادثے سے شکار کریں تو انہیں سفر کون کرتے؟ پورے گھر والے کرنے پہ انہوں نے. تو خیال کی کو رکھ رہے ہیں گھر دے سوانیاں زبردست زبردست. یہ گل ہے نا ساری ماوا بہنا ان کا خیال رکھن کہ جہاں گھروں بچہ نکلتا پہ وڈا نکلتا پہ بابا اپنی گڈی دی ہیڈ لائٹس بریکس یہ بھی چیک کرو. یہ میسج بڑا اچھا سی. اچھا اندر بعد ساڈا کلچر سوشل میڈیا جدن آئے تو ساری ڈٹھا سی کہ ہر بندہ سویرے سویرے گڈ مارننگ فل پیش کرے دے پہ چیزاں بڑا رکھ رکھاؤ آ گیا. تو کیوں نہیں ہم صبح کے ٹائم دوستوں کو یہ بھی میسج دیں کہ یار آج کا دن تمہارا اچھا گزرے، آج تم بڑا خیال رکھنا، آج کا دن یار ڈرائیونگ احتیاط سے کرنا. اس طرح کے میسیجز کی بھی ہمیں ضرورت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو آتے اللہ دے حوالے، اللہ دی حفاظت ہوئی. اچھا گورے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھنا ہے تساں. اب اللہ نے ہمیں شعور دے دیا، کل اس کی تھوڑی نعمتیں، حوالے تو اللہ کے ہیں لیکن خیال کس نے کرنا ہے. ایک چیز جو ہے آپ ایک گھڑا ہے آپ اس خود میں گرنے جا رہے ہو تو اللہ میں نے تو یہ نہیں کہا، آنکھیں تو دیکھی نا کہ دیکھنا سنبھلنا اور پھر آپ نہیں سنبھلے. رب نے جو جو نعمتیں دی ان میں شعور بہت بڑی نعمت ہے، اس کو استعمال کریں. اب ہم آتے ہیں ہلاکتوں کی طرف. مجھے بڑا افسوسناک جب میں دوستوں کو فگرز دیتا ہوں کہتے ہیں یار تو ہر ویلے سے ڈرانا ہی رہنا. میں کہنا یار کوئی تو ہو جو لوگوں کو بتائے ہمارا کلچر کیا ہے. آپ دیکھو کہیں کوئی جنازہ جا رہا ہو نا ہم اللہ کو یاد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اپنی گاڑیوں میں بریکیں لگاتے تھے دیکھ کر، بھیڑ چال ہے ہماری. تو آپ کو بتاؤں ابھی یہ جو سال جا رہا ہے میں پرانی باتیں نہیں کرتا، یہ 2020 جا رہا ہے. 2020 میں اب تک صوبہ پنجاب میں 4000 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. اچھا یہ صرف میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ دسمبر کے مہینے میں دھند زیادہ ہوتی ہے، فوگ ہوتی ہے، اس میں لائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو، تو لوگ ڈرائیونگ میں احتیاط کریں. میرا ایک اندازہ تھا کہ اس مہینے 400 لوگ جہاں بحق ہوں گے، میرا اندازہ تھا. پر ابھی میرے پاس کل ریسکیو 1122 کا ڈیٹا جو آیا کہ صرف 7 دن میں 80 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے پنجاب میں. اچھا
सिर्फ पंजाब की बात करें, पूरे पाकिस्तान की बात, ओवरऑल पाकिस्तान का डाटा नहीं है लोगों के पास, रेस्क्यू के पास डेटा। तो अच्छा, ये तो ना हम हलाकतों की बात करते हैं, सब्र आ जाता है मरने वाले पर। बिल्कुल। एक वो लोग होते हैं जो जीते जी मर जाते हैं, बिल्कुल, अपाहज, माजूर। मैंने अपनी जो बुक लिखी है बिखरे ख्वाब, उसमें मुल्तान के 8-10 घरानों में मैं गया। एक जगह कोई बच्चा 25 साल से पड़ा है, अब वो कहता है यार मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, मैं घर में पड़ गया। मैं इस बुक के हवाले से बात जरूर करूंगी। मेरा जो ख्याल था, मैंने नहीं अभी तक पढ़ी, जो नाम था ना, तो मैंने कहा ये जिंदगी के रूटीन वाइज हमारे बहुत सारे ख्वाब होते हैं, वो बिखर जाते हैं, पूरे नहीं होते, तो यार उन पे लिखा होगा। तो ये एक चीज पर फोकस है, जब हादसा हुआ और हादसे के बाद आपके ख्वाब बिखरे। जी बिल्कुल, ये एक टोटली नई चीज है। ये ख्याल कैसे आया, आप ये बताएं, आपको ख्याल कैसे आया? अच्छा, इन लोगों पे लिखना चाहिए। मेरे बहुत मोहतरम उस्ताद मोहतरम शरीफ जफर भाई यहाँ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, उनके साथ हमारे काफी दोस्ती थी। जफर बुजार भाई से हम 18 साल से अटैच हैं, हम ट्रैफिक की, इनको भी बड़ा इनके दिमाग में हर वक्त एक तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का पैगाम लेकर घूम रहे होते हैं। तो उनके साथ रह कर मुझे ज्यादा आदाद शुमार जब सामने आए, फिर मैं उन घरों में गया जहाँ बच्चे पड़े हैं बिस्तरों पे, माँ बाप खिदमत कर रहे हैं। वो बच्चे कहते हैं जी हमने अपने माँ बाप की खिदमत करनी थी, अब हमारे माँ बाप हमारी खिदमत कर रहे हैं, हम इनका सहारा बन रहे थे, अब हम बेसहारा हो गए हैं। लेकिन उनको ये एहसास है कि काश मैंने हेलमेट पहना होता। छोटी छोटी बात उनको ये याद आता है। तो जो हो गया हो गया, हर चीज काश में हो गई ना, काश ये किया होता, काश एहतियात कर लेता, काश वक्त पे निकल पड़ता, काश तेज रफ्तार ना होती मेरी से, तो काश ब्रेक लग जाती, ये सारी चीजें काउंट होती है ना। तो काश रह गया, हकीकत तो कुछ और रह गया। नहीं, लेकिन हिफाजती इक़दाम तो जरूरी है ना। देखें, हमारे यहाँ जो ट्रैफिक की बुनियादी वजह ना, उसकी बुनियादी वजह जफर गुजार साहब वो है वक्त की पाबंदी ना करना। हमने सुबह बच्चों को छोड़ना है, हम बिल्कुल 5 मिनट पहले आंखें मलते हुए उठेंगे, आओ भाई बैठो चलते हैं, गाड़ियां भगाएंगे। हम कहेंगे वो रोड पर हम अपनी जो देर सवेर हो गई है उसको रोड पर अपनी गाड़ी की रफ्तार से पूरा करें। ये नहीं होना चाहिए। अगर हम खुद सड़क पर आने से पहले दौरानी अपना तय कर लें कि यार ट्रैफिक भी कहीं रुकावट आ सकती है, हम वक्त को 15 मिनट पीछे ले जाएं आप, तब तो हम बच सकते हैं। वरना ये बड़ी अलार्मिंग है, 4-5 हजार लोग हमारे हर साल जा रहे हैं, सेहतमंद लोग, ये तो ना कोविड से या कैंसर से या बीमारियों से मरने वाले हो रहे हैं, ये सेहतमंद लोग हैं और ज्यादातर वो जो रोजगार के सिलसिले में एक जगह से दूसरा जगह जा रहे होते हैं। कुछ दिन पहले मैंने बहुत नोट किया, पिछले वीक, अब मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा जब बंदे एक चीज को फोकस करता है तो कुछ माइंड में आती है, यार अब बहुत हो गया। कुछ दिन पहले की बात है, जब भी मैं डेली सुबह जब आ रही तो कोई ना कोई हादसा, और मैं कहती या अल्लाह, ये लोग कोई बाइक का, ज्यादातर बाइक के एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, मोटरसाइकिल वाले जो बच्चे हैं या भाई लोग हैं जो बेचारे कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बहुत तेज रफ्तारी में चला रहे होते हैं और यूं क्रॉसिंग, यार आप लोग चलान नहीं काटते। इस पर मुझ पे आपसे गिला है, मैं जफर साहब आपसे कहूंगी, आप उन लोगों का चलान क्यों नहीं काटते? कुछ शिकायत करो, बोर्ड लगा दो कि इन बच्चों की शिकायत करें, लोग नंबर के साथ शिकायत। ये तो आपने एकदम सियासतदानों की तरह पैंतरा बदल दिया। अभी आप पहले कह रही थी बहुत चलान करते हैं, अब कहते हैं क्यों नहीं करते? ये बच्चे जरूरत है मान लें। देखिए दुनिया भर में आपको एक सऊदी अरब का एक चालान बता दूं मैं। सऊदी अरब में सर, अगर कोई बंदा आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, वो 1 वे सामने से आ रहा है, उसको पाकिस्तानी रुपीज में 3.5 लाख रुपए जुर्माना होता है। कोई सोचेगा उसकी नस्लें भी तौबा कर देंगे, मैंने कभी 1 वे की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। तो यहाँ तो आम बातें, छोटी मोटी वायलेशन को समझा ही कुछ नहीं जाता। मैं जफर गुजार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ये कैंट का विजिट करें। आजकल उन्होंने सर वो जो 1 वे के लिए वो लगाते हैं एक बैरियर टाइप, जो जिससे टायर ब्रस्ट होने का खतरा होता है, गाड़ी आ सकती है, उसको सब शहरी हदूद में लाए तो तब लोग सही होंगे, वरना ये इस तरह बदनज़मी रहेगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। अंडर एज ड्राइवर जो है ना, वो यहाँ पे मुल्तान का बहुत बड़ा है और चलान भी नहीं कट रहा होता है, बड़े मजे से जा रहे होते हैं, जिस तरह भी नासिर भाई ने कहा है। तो जहाँ पे मेरे पास जो डेटा मौजूद है मेरी फाइल में, तो सिर्फ 2015 हमने अंडर एज ड्राइवर जो हैं उनके चालान किए 1 महीने के अंदर, 2015। मैं ये नहीं समझता कि उन 2015 के चालान करने से वो ठीक हो जाएंगे। हमारी, जिस तरह नासिर भाई कह रहे थे, हमारे वालिदैन की भी जिम्मेदारी, उसमें अंडर एज ड्राइवर को हम क्यों मोटरसाइकिल देते हैं जब हमें पता है कि उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो उसका लाइसेंस भी नहीं बना। होते हैं पेरेंट्स, उसके बाद आप यहाँ इसको रखें, उसके बाद देखें जो हमारे जो लड़के जा रहे हैं, जाके रात को वन व्हीलिंग करते हैं, और वापसी पे आम तौर पे आपने देखा होगा वो उनके मोटरसाइकिल के साथ उनकी लाशें आती हैं। बिल्कुल, हमारे वालिदैन को पता होता है
کہ وہ جو ہے باقاعدہ موٹر سائیکل تیار ہوتا ہے، اس کا سلنسر نکلتا ہے، اس کے ٹائر میں تو خاردان ٹائپ وہ نکلتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم نے باقاعدہ فوکس کیا ہے۔ یہ مہینہ جو ہمارا یہ کمپین ہوگی صرف ون ویلنگ اور انڈر ڈرائیوروں کی، کہ کوئی یہ کرسمس آ رہا ہے، ہیپی نیو ایئر کے آ رہے ہیں، بس اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے لوگوں کی جانیں جا جاتی ہیں، اس کے لیے ہم نے اسپیشل اسکواڈ مقرر کر دی ہیں۔ کل سے ہمارے نئے سی پی او صاحب آئے ہیں، انہوں نے اسپیشلی ڈائریکشنز دی ہیں کہ اس ایریا پہ کام کرنا چاہیے۔ ہم نے وہ سڑکیں آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں جہاں بچے جا کے ون ویلنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے وہ جو موٹر سائیکلوں کے ان کو تیار کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی ہم لوکل پولیس کے ساتھ مل کے ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے کہ یہ تو ہم نے ان کی جو تیاریاں ہونے والی ہیں، ہو رہی ہیں، اور اس کا کیا ہم کیا تیاریاں اس کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایونٹ آئے اور اس طرح سے ہوتا ہے، اور اب جیسے کہ آنے والا کرسمس ہے اور نیو ایئر نائٹ ہے، تو اس کے بعد یہی کچھ ہونا ہے، اور پھر اگلے دن جب خبریں اتنی بری بری سننے کو ملتا ہے تو اللہ دل گھبرا جاتا ہے۔ نیا سال شروع ہوا، انگریزی کا سال ہوا، ہمارا تو کا اسلامی ہو گیا، تو اس کو اس طرح منایا یار کہ سیلیبریٹ اس طرح کیا جا رہا ہے۔ یہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لی۔ کہ ہم یہ باقاعدہ طور پہ ایک نعرہ لگا کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں سٹی ٹریفک پولیس کہ ہم آج سے یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہماری آپ لوگوں کی وساطت سے والدین کو خصوصی طور پہ یہ گزارش اور اپیل ہے کہ وہ دیکھیں ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے موٹر سائیکل تیار ہو رہے ہیں، ان کے بچے نکل رہے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ بچے باقاعدہ مقابلہ بازی کرتے ہیں، شرطیں لگائی جاتی ہیں باقاعدہ طور پر۔ تو ہم جو سٹی ٹریفک پولیس اور ملتان پولیس خصوصی طور پہ یہ اس طرح کے ٹارگٹس کو ہم اچیو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جانیں جو ہے نا وہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں، بچوں کی ہم حفاظت کریں۔ بچانے کے لیے سارے چلان ہے، یہ روکا جاتا ہے، آپ کو اس میں مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دوسرے آپ کو بتا رہے، ٹریفک پولیس بیچارے جو ہے آپ کو بتا رہے کہ آپ کی زندگی کس قدر قیمتی ہے، تو یہ تو پیرنٹس کو پتا ہونا۔ اچھا ایک چیز نئی مجھے نظر آئی، بچیاں آج کل جو ہے ڈرائیونگ کرتے نظر آ رہی، تو کب سے نظر آ رہی، بائک چلاتے نظر آ رہے، تو یہ چیز بہت اچھی ہے، میں سمجھتی ہوں۔ جی بالکل اچھی ڈرائیونگ، بچیاں زیادہ اچھا اور محتاط ڈرائیور ہوتی ہیں۔ اس ایج میں ضرورت ہے، ہمارا اپنا ڈرائیونگ اسکول ہے پولیس لائن کے اندر، اس میں ہماری فیمیل ہیں، ویمن آن ویل فیمیل جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ لیڈیز کو سکھا رہی ہیں، ڈرائیونگ موٹر سائیکل بھی سکھا رہی ہیں اور وہ سکھا رہی ہیں، کاریں بھی سکھا رہی ہیں، تو اچھا ٹرینڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں میں چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور جی بالکل سلوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی کچن میں آ چکی ہوں۔ کیسٹرول فری ہے، وٹامن اے، بی اور ای سے بھرپور ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اومیگا 3 اور 6 اس میں پایا جاتا ہے، منرلز کی اضافی خوبیوں کے ساتھ جو رکھے ہم سب کو فٹ اور ہیلدی۔ تو آپ گھر میں لے کے آئیں سلوا کوکنگ آئل، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عائشہ کی طرح سمارٹ لگیں تو پھر آپ نے سلوا کوکنگ آئل کا استعمال کرنا ہے۔ تو کیسے ہیں تنویر بھائی؟ میں ٹھیک ہوں، کچھ لیٹ ہو گئے آپ؟ بنانے کیا تھی ہم نے بریانی، اور اب دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی بریانی کس طرح بنتی ہے۔ تو پہلے کیا کیا لیا بتائیں ناظرین کو۔ یہ ہم نے رکھا پانی بوائل کے لیے، رائس بوائل کرنے ہیں اس میں، اور یہ ہلکا گرم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سلوا کوکنگ آئل لے رہے ہیں پین میں، اور یہ ہم لے رہے ہیں چکن کے لیے۔ یار میں ہی سب بتا ہی جا رہی ہوں، آپ نے بتانا ہے، بولیں تنویر بھائی۔ میں بتاتا ہوں، یہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے کہ رائس کو 3 مرتبہ دھونا ہے، اس کے بعد چکن کو اچھی طرح دھو لینا ہے، اس کے بعد آپ نے سلوا کا آئل ڈالنا ہے، اس میں آپ نے لہسن جو ہے کہ وہ چوپ کیا ہوا ڈال دینا ہے، یہ ہم آپ کے سامنے ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گڈ، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ میں ہم جو ہے کہ قورمے کی تیاری جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ جو پانی ہے رائس کا وہ ہم نے ڈال دینا ہے، اور اس کے اندر ہم نے نمک ڈالنا ہے اور سفید زیرہ صرف ڈالنا ہے بوائلنگ کے دوران۔ نمک گیا، یہ نمک ہے، اور سپون دے دیں یا ایسے ڈال دو، اندازے سے ڈال دیں، اندازے سے بتا دیں۔ 1 چمچ ڈال دیں، 1.5 چمچ، یہ ہو گیا ہے نا، کافی ہے، ٹھیک ہے جی، ہو گیا تقریباً 1.5 چمچ۔ یہ دیکھیں اندازے چلتا ہے، اتنے عرصے سے بنا رہے ہیں تو خاتون خانہ کو تو سارے اندازے ہی ہوتے ہیں، مثالے کے تو اندازے چلتے ہیں مثالوں کے۔ اچھا اس کے بعد کیا ڈالنا ہے ہم نے؟ اس کے بعد ہم نے پانی کو جو ہے کہ بوائل ہونے دینا ہے، اور قورمے کی جو ہے کہ وہ زیرہ بھی کہا تھا آپ نے جی، اس کا پیکٹ کھولنا ہے میں نے، جس میں زیرہ ڈالنا ہے۔ یہ ہم نے اس میں چکن ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے، ساتھ میں ہم قورمہ جو ہے کہ ساتھ تیار کر لیں گے بریانی کا۔ تو کیا کیا ڈلنے والا ہے اس میں؟ آئل ڈالا، سلوا آپ نے کوکنگ آئل ڈالا، تقریباً جو ہے 1 کپ ہے، ½ کپ ہے بریانی کے لیے ٹوٹل جو ہے۔ اس کے لیے ہمیں پودینہ، دھنیا، سبز مرچ، جیسے کہ ہم نے یہ ٹماٹر جو ہے کہ گول گول کاٹ رکھے ہیں، اس میں لیمن بھی ہے،
لیمن ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. براؤن پیاز ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. کرش چلی ہے, گرم مسالہ ہے, اور چاٹ مسالہ بھی اس میں ہم ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ویسے گھروں میں جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں مسالے, دیسی مسالے تو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کسی بھی برانڈ کا جو ہے آپ بریانی مسالہ بھی لے سکتے ہیں, تو ذرا خوشبو آ جائے گی. نہیں تو وہ جو دیسی مسالے ہیں وہ بھی کافی ہو جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ قورمے کو جو کہ اس کی اچھی گریوی, گولڈن گریوی بنانے کے لیے ہم نے جو ہے کہ براؤن پیاز کو اور دہی کو آپس میں گرائنڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے رائس ڈالنے ہیں بوائل کے لیے. اچھا, ابھی انتظار کرنا ہے. تو کتنا بوائل ہونا چاہیے پانی؟ پانی جب بوائل ہوتا تو ڈال دیں. اچھا, میں روٹین وائز میں اس کو بوائل نہیں ہونے دیتی گھر میں, اور میں ہلکا سا گرم ہوا تو رائس ڈال دی. تو یہ ضروری ہے کہ پانی بوائل ہو. اس سے ذائقے میں ٹیسٹ میں فرق آتا ہے تنویر؟ دیکھیے, اگر آپ کا پانی ابھی اچھی طرح بوائل نہیں ہوا, آپ نے اس کے اندر رائس جو ہے کہ ڈال دیے, تو اس کو زیادہ ٹائم لگ جائے گا, اور آپ کے چاول جو ہے کہ بیٹھ بھی سکتے ہیں. تو وہ بھی آپ ڈالیں گے تو اس میں بھی رائس میں فرق پڑے گا. تو پھر بریانی چپکی چپکی اور لیسی لیسی سی بنے گی. سارے بریانی کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. تو یہ ٹرک سیکھنے بہت ضروری ہے. بریانی تو بہت سارے لوگ بناتے ہیں, ٹرائی بھی کرتے ہیں, لیکن اچھی بریانی بنانا اتنا آسان کم نہیں. ٹھیک ہے. ہلدی اور جی اس میں ریڈ چلی اس میں ڈال دیں گے. تقریباً 1 چمچ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹی اسپون کریں گے. ٹی اسپون ڈالیں نا اس میں. ٹھیک ہے. یہ مکس کیا. آدھا کلو چکن ہے اور 1 کلو رائس ہے. ٹھیک ہے. یہ رکھنا ہے اتنا. ہاں جی. یعنی کہ اگر اس کا جتنا کوئی ڈالنا چاہے, کلو بھی ڈال سکتے, کلو میں کلو بھی چکن ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بکرا, ہاں خوشبوئیں آ رہی ہیں. واہ جی واہ, زبردست. اب اس میں ہم جو ہے کہ براؤن پیاز اور دہی کو ڈال دیں گے. کیا ہے اس میں؟ یہ براؤن پیاز اور دہی ہے. ٹھیک ہے. اس سے جو ہے کہ گریوی ہماری بڑی پیاری بنے گی. واہ جی واہ, زبردست. اچھا, اس کو گرائنڈ کیے؟ جی جی, گرائنڈ کیے. یہ دیکھیں گے, یہ براؤن پیاز کیے اور اس کے ساتھ دہی کو شامل کیا, اور یہ بہت مزے کی گریوی جو ہے واہ جی واہ بن گئی ہے. اب اسے کچھ ٹائم لگے گا, لازمی بات ہے, کچھ گلنے میں. اور ہم چلتے ہیں اپنے گیس کی طرف, اور جلدی جلدی بھائی تنویر بنائیں گے بریانی, اور پھر ہم کھائیں گے آج بریانی. واہ جی واہ. موسم اچھا ہو تو اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. بریانی ہو, پکوڑے ہوں, اور کیا کیا اچھا لگتا ہے اس موسم میں. اور اگر ناشتے کی بات کی, جب ناشتہ ٹائم تو ختم ہو گیا, ویسے لوگ حلوہ پوڑی بڑے شوق سے کھاتے ہیں, تو ناصر صاحب آپ کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ بتائیں. جو مل جائے. واقعی دیکھتے ہیں نا آپ کی بریانی کیسی ہے. تو یہ بھائی اچھا کھانا بناتے ہیں, شیف ہمارے ہیں, بہت کمپیٹنٹ ہیں اور بہت مزے کے کھانے بناتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے گا مزے کے. اچھا, تو بات ہو رہی تھی ٹریفک کے حوالے سے اور آپ کے ورک کے حوالے سے, تو سوشل ورک کر رہے ہیں, تو کیا اسی حوالے سے سوشل ورک کریں؟ کچھ بتائیں کس طرح کا سوشل ورک آپ لے کے چل رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میرا تو خیال یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ میں سوشل ورکر ہوتا ہے. بالکل. اور اگر اس کو اپنے ارد گرد کے ماحول کا, مسائل کا ادراک ہو, تو ہر بندہ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا کرنا چاہتا ہے, کرنا ہر بندہ چاہتا ہے, لیکن کچھ ہمت کرتے ہیں, کچھ ہمت نہیں کرتے. آپ یہ تو دیکھیں, ہمیں لگتا ہے یار کس طرح کا سوچا, ہمیں ایک ہی ذہن میں آتا ہے یار کچھ پیسے ہوں, کچھ شاید پھر ہم لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ سروس بھی ہو سکتی ہے, کچھ ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی وے ہو سکتا ہے. لیکن جو آپ نے شعور دینا ہے, شعور اجاگر کا, اس کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس ابھی ہم جو ایک بات کر رہے تھے کہ اگر ہمیں روڈ سیفٹی کا شعور دینا ہے, تو ہم صرف اپنے پیرنٹس کو لے لیں کہ گھر کا ایک بڑا اپنے گھر میں ایک میٹنگ کرے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں, یا کھانے کی ٹیبل نہیں ہے فرش پر بیٹھتے ہیں, سب اکٹھے ہو جائیں, ہاں یار اس سب سے ٹریفک حادثات بہت ہو رہے ہیں, ہمیں اپنا کیا کردار تھا. میں سمجھتا ہوں میں نے تو ایک اس کو اپنی زندگی کا مشن بنایا ہے. اور میں دوستوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یار وہ جو ابھی جناب ظفر بزار بھائی نے حدیث مبارکہ سنائی کہ جس نے ایک انسانی جان کو بچایا, پوری انسانیت کو بچا لیا. تو اگر ہم آپ مل کر اس پروگرام کی وساطت سے, جیسے آپ نے دیہی علاقوں کی عورتوں بہنوں کو پیغام دیا ہے, کوئی ایک بھی پیغام ہمارا مؤثر ہو جائے تو اللہ بہتری لائے گا, بہتر ہو جائے گی. انسان اپنی کوشش کرے, اللہ اس میں آپ کی کوششوں میں خیر و برکت دیتا ہے. بس میں آپ کو بتا رہا تھا, پھر وہی بات ہم بات کی اور اس کی آتی ہے کہ ابھی دسمبر یہ جا رہا ہے, ہم دسمبر کے متعلق کیسے کیسے شعر و شاعری ہوتی ہے. بڑا خوبصورت موسم ہے, بڑا رومانٹک ہے, بڑا سیاسی موسم بھی بہت زیادہ جو ہے سرد ہے. آج ٹھنڈا نہیں ہے, سرد ہے.
तो सर तो ठंडा ही होता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं गर्म है, गर्म है, पुरजोश ज्यादा ही हो गई है। तो ये बताएं कि सियासत में कितना आजकल तो जर्नलिस्ट बड़ा पुरजोश नजर आते हैं, आप कितने पुरजोश हैं? जहाँ देखो जहाँ तरजीह ही तरजीह है, तो सियासत में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं आप, ये बताएं। आजकल आप भी ले रहे हैं, माहौल के साथ ठंडे हो गए हैं आप। देखें, गुजारिश ये है कि हर पाकिस्तानी को सियासतदानों से तवक्कुआत हैं। बिल्कुल। और सियासत में उनकी दिलचस्पी सिर्फ इसलिए होती है कि यार ये शायद हमारे मुल्क की खैर ख्वाही के लिए कोई काम करें, कोई अच्छाई के लिए काम करें। अब हमारे मुल्क का 65% जो पॉपुलेशन का यूथ है, यंग है, ये बड़े पुरजोश हैं। जब इन्हें जॉब्स नहीं मिलेंगी, जब ये परेशानियों के शिकार होंगे और जब सियासतदानों से मायूस हो जाएंगे तो फिर ये उनको अच्छा नहीं समझेंगे। जबकि मैं समझता हूँ कि मुल्क के मुआशी हालात के पेश नज़र सियासतदानों को रास्ते देने चाहिए कि अगर एक हुकूमत काम कर रही है उसे मौका दें। ठीक है। और जरूरी नहीं कि आप अपोजिशन में तो आप आवाम के लिए काम ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आप भी काम करें, अपनी बारी का इंतजार करें और सोशल वर्किंग या लोगों की खिदमत जारी रखें। अच्छा, ये यहाँ तो एक रवायत चल पड़ी है ना, हमने अपनी बारी का इंतजार करना ही नहीं है, हम तो किसी को टाइम देने के लिए तैयार ही नहीं है, हमें तो बहुत ज्यादा जल्दी है। ये हर जगह, हर दफा यही है, हर टेनोर में यही है। हम किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते कि हर इस पार्टी ने ऐसा किया। अब पीटीएम जो है, बहुत सारी पार्टीज मिल गई 11 और ये कर रही हैं पोजीशन में, तो नहीं, ये हर पार्टी ने किया, हर दौर ने किया। तो हमसे इंतजार क्यों नहीं होता अपनी बारी का, ये बताएं। देखिए तो सही क्या करते हैं और हम अपने तय क्या कर सकते हैं। तो हम तो कुछ करते ही नहीं है ना, तो हम तो बस शोर शराबा ही करते हैं, काम कर, वो कहते हैं हमें काम ही नहीं करने देते। क्या ये हकीकत? पाकिस्तानी कौम का इंतजार करना अगर देखना है ना कभी, तो किसी की शादी की दावत में चले जाए, वहाँ खाने पर जब ये देखें जिस तरह बेसब्रे होते हैं, ये हमारे अंदर का मिजाज की अक्कासी होती है। अच्छा, वो इंतजार जो है ना वो हम करते हैं। खाना आना है, देर हो गई, कोई बस टाइम देखे जा रहे हैं यार, 9 हो गई। अब तो एक टाइम फिक्स हो गया ना, जब टाइम फिक्स नहीं होता था तो लोग 11 बजे 12 बजे तक इंतजार, वो इंतजार होता है, बाकी कहीं हमसे इंतजार नहीं होता है ना, बाकी कहीं नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वही तो हम बेसब्रे होते हैं। नहीं, इंतजार होता है खाने के लिए, तो हम इंतजार, फिर चाहे आता है खाना और फिर हम जो खाते हैं वो अलग बात है, लेकिन इंतजार कर रहे होते हैं। यही इंतजार अगर हम अपने रोड पर कर लें तो कितना जरूरी है, कितनी चीजों से हम जो है बच सकते हैं, कितने हादसा से बच सकते हैं। यहाँ तो होता नहीं ना, यहाँ तो लगता नहीं किसी चीज का इंतजार किया जाता हो, वक्त का इंतजार नहीं, स्पीड का इंतजार नहीं, पर किस किस चीज का बात करें हम, कुछ भी इंतजार नहीं होता हमसे। सब्र तो अलग बात है ना, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। सड़क पे आपने का इंतजार नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं, हाँ। तो वहाँ पे भी ट्रैफिक सिग्नल जब ऑफ होता है, रेड होता है, तो उसके बाद गाड़ियां रुक जाती हैं। तो आपने देखा होगा खसूसी तौर पर मोटरसाइकिल वाले पीछे से कहाँ आते हैं, इधर से गाड़ी निकाली, अपनी मोटरसाइकिल निकाला, फिर से निकाला, जिग-जैग करके, उसके बाद वहीं पे आकर रुकना है। उसमें कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, कोई मिनट सेकंडों का काम होता है, लेकिन वो कोशिश करेगा कि मैं बिल्कुल इशारा के उतना वो स्टॉप लाइन के करीब हो जाऊं। ट्रैफिक सिग्नल के हवाले से बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और वक्फे से पहले बात हो रही थी जफर साहब से और जान रहे थे ट्रैफिक सिग्नल के हवाले से, और मैं ये जानूंगी कि बहुत मुल्तान की जब हम बात करते हैं तो बहुत कम चौक हैं जहां सिग्नल जो है वर्किंग उसमें है, काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? और लोग जो है सिग्नल तोड़ के खुश होते हैं, इस हवाले से कितना वर्क कर रहे हैं, कुछ हिसाब से बताइए। जी बहुत शुक्रिया। जो बात मैंने की है कि आमतौर पर लोगों की ये कोशिश होती है, बल्कि ख्वाहिश होती है कि वो रोड पे कम से कम वक्त गुजारें अपना। तो उसके लिए जो मुल्तान शहर है वो मुख्तलिफ जो महकमा जात की उनकी है ऑर्गेनाइजेशन, कुछ जो है कैंट बोर्ड के अंडर आते हैं, कुछ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं इलाके, और कुछ जो है वो MDA के अंडर आते हैं। तो तमाम का मेरे साथ रब्ता है, उनको रिक्वेस्ट भी हमने की है, मुलाकातें मीटिंग्स भी होती रही हैं। तो रोड इंजीनियरिंग और खुसूसी तौर पर जो रोड मार्किंग के साथ साथ जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उन पर भी हम तवज्जो दे रहे हैं। जो अगर ख़राब होते हैं तो फौरी तौर पर फ़ोन करके उनको ठीक करवाया जाता है। को 2-3 जगहों पे मजीद हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं सर्वे करवा के कि इस जगह पे भी इशारे लगाएं तो ट्रैफिक का जो रेगुलेशन सिस्टम है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो आप मैनुअल ट्रैफिक चलाएं तो वो उससे बेहतर होती है। वो जो ट्रैफिक वार्डन हमारा खड़ा होता है उसको पता होता है कि किस साइड पे लोड ज्यादा है, तो उस साइड पे वो ट्रैफिक को निकालना है। ट्रैफिक वार्डन की आवाम के साथ रवैया कैसे है,
کچھ اس حوالے سے جی اس میں عوام کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بالکل ان کو میری ڈائریکشنز بھی ہیں تو بالکل پولائٹ ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 200 بندے کو روکیں اور 200 کو چلان چٹ پکڑا دیں. لوگوں کو اویئرنیس دیں, ان کو شعور اجاگر کریں, ان کو گائیڈ کریں, ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں, فارمل انداز میں بھی انفارمل انداز میں بھی. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پہ ان کے کیپیسٹی بلڈنگ کورس منعقد کیے ہوئے ہیں. جب سے میں آیا ہوں پچھلے 2 مہینے سے ہم نے کوئی ان کے 8 کورسز کرائے. جمعے کے دن چونکہ ٹریفک کم ہوتی ہے نسبتاً باقی دن کے ایام میں, تو جو پہلی ڈپٹی کے اختتام کے جو وارڈنز ہوتے ہیں باقاعدہ ان کو آڈیٹوریم میں لایا جاتا ہے. وہاں پہ ان کو مختلف قسم کے جو اسکالرس ہیں, موٹیویشن سپیکرز ہیں, میڈیا مینجمنٹ ہے, اور جو ہمارے ریٹائرڈ پولیس افسران ہیں وہ ان کو پبلک ایٹیٹیوڈ کے بارے میں باقاعدہ طور پہ 1 گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں, سو دیٹ کہ ان کا جو ٹورڈز پبلک جو رویہ ہے وہ پولائٹ ہو اور ان کا جو انٹریکشن ہے پبلک کے ساتھ امیج ایک اچھا جائے نا, کہ جو عوام کا اعتماد ہے ان پر. ظفر بزدار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, وقت نکالا, بہت اچھا لگا, بہت انفارمیٹیو شو تھا. ناظر محمود شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. لاسٹ کامنٹ کیا کریں گے؟ یہاں لوگوں کا قصور ہے ٹریفک پولیس کے جب ہم بات کرتے ہیں, یا یہاں ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ ہمارے روڈ بھی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں روڈ تو پاکستان جب سے بنا ہے اسی طرح کا ہے, کوئی روڈز میں تبدیلی نہیں آ سکتی. پوری دنیا میں اسی طرح کے روڈز ہوتے ہیں, جو انٹرسٹی جو روڈز ہوتے ہیں شہروں کی حدود میں اسی طرح کے روڈز ہوتے ہیں. ہمیں اپنے خود کو بہتر کرنا ہے, ہمیں اپنے قواعد و ضوابط کی طرف جانا ہے, ہمیں جلد بازی سے بچنا ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قوانین کا احترام کریں, اور جو ہماری ضروریات ہیں, ہیلمٹ ہے, باقی چیزیں ہیں, ان کی اس حوالے سے ہم اپنا حصے کا کردار ادا کریں تو انشاءاللہ بہتری ہو سکتی ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا اور تشریف لائے, اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اور تنویر بھائی کا بھی شکریہ, آپ کا بھی, اور کیونکہ مزے کی بریانی بنائی, اور اتنی کوئک سروس تھی کہ میں تو حیران ہو گئی یار, 15 منٹ میں بھی بریانی بن سکتی ہے. اور اگر تنویر بھائی ہیں تو تنویر بھائی 5 منٹ میں بھی بن سکتی ہے بریانی. نہیں, 5 منٹ میں تو نہیں بنتی, اگر رائس بوائل پڑے ہوں. ہاں, بریانی ہے, اسے رکھ کے آپ 3 منٹ کا اوون لگا کے بنا سکتے ہیں. ایسے نہیں بن سکتی. زبردست, تو بریانی مزے کی تیار ہو گئی. اچھا, چاول بھی پک گئے. اچھا, میرا خیال تھا یہ ناممکن ہے لیکن ممکن ہو گیا. واہ جی واہ, بھلے بھلے. تو جی ڈالے اور پلیٹ میں دکھائیں ہمارے جو دیکھ رہے ہیں ناظرین کی کیسے بنی بریانی. اور بھائی مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے, ابھی میں نے ٹیسٹ نہیں کی لیکن جو ہے ابھی تھوڑی دم کی اور ضرورت ہے. چھوٹا دم جو ہے اور دے دیں آپ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. 5 منٹ اور دم, کیونکہ ہمارا پروگرام ختم ہونے والا ہے تو ہم نے دکھایا. ناظرین کو تو دکھا دیں. بالکل بالکل. یہ رائس چاول گل چکے ہیں تقریباً, اور اچھا سا اگر دم دے دیا جائے تو مزے کی ہو جائے گی بریانی. واہ جی واہ, زبردست. تنویر بھائی آپ بول بھی سکتے ہیں, آپ کو ہم نے روکا نہیں ہے. جی جی, تو ہم نے جب اس کو دم لگایا تو دم کے دوران ہم نے جو ہے کہ اس کے اوپر چاٹ مسالہ, کرش چلی, اور اس میں جو اس کو مکس کر کے ہم نے اوپر ڈالا, اور اس کے اوپر ہم نے جو ہے کہ لیمن اور ٹماٹر اور دھنیا, اور ساتھ میں ہم نے جو ہے کہ پودینہ, یہ چیزیں ہم نے ڈال دی تاکہ اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے, اچھا ہو جائے. اچھا, پودینہ بہت ضروری ہے, میں بتا دوں یہ انگریڈینٹس بھولنا نہیں ہے آپ نے بریانی میں, کیونکہ جو خوشبو, جو اروما جو پودینہ کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے تو وہ ضروری ہے. منٹ ڈالنا اس میں بہت ضروری ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ تنویر بھائی, آپ کا مزے کی بریانی بنائی, ہمیں سکھائی, اور یقیناً میری بہت ساری بہنوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو بہنیں وہ سوچ رہی ہوتی ہیں آج کیا پکائیں, تو آپ ہمارا شو دیکھا کریں 5 دن, اور 5 دن جو ہے یہ مسئلہ مک جائے گا, ختم ہو جائے گا. آپ دیکھ لیا کریں اور بنا لیا کریں. اس کے ساتھ ہی عائشہ کو دیں گے اجازت, انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.